شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو ہم دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول ہوتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ تربوز اور خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو تو جامن کھا کر اوپر سے نمکین پانی پی لو۔ ناریل کے پانی میں کپڑا بھگو کر سر پر رکھنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ گڑ کے ساتھ چقندر مکس کر کے کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے ناشپتی کھا کر سونے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ نیم والے پانی سے پاؤں دھو کر سونے میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ بکری کے بال کاٹ کر گھر میں درخت پر باندھو، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں میں لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ گھر میں خرگوش رکھنے سے فالج کی بیماری نہیں آتی۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گلہری کا جوٹھا کھانے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ مالٹے کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں۔ چڑیا کے انڈے کا رس کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام ملتا ہے۔ لال بیگ کے پروں کو کمرے میں لٹکا دو، گھر میں مکڑی نہیں آئے گی۔ کچھ دیر روزانہ دھوپ میں بیٹھنے سے جلد پر جھریاں نہیں پڑتی۔ زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ مکھی کے پھول کا تیل آنکھ میں ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ شرم گاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کڑوی بادام کا تیل سر میں لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ آڑو کا پھل چھلکے سمیت کھانے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تربوز کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں کانچ کے برتن استعمال کرنے سے نحوست آتی ہے۔ جس گھر میں صفائی نہ رکھی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ گھر میں کوا آئے تو مہمان آتے ہیں۔ اس عورت کو مشت زنی جیسی لت لگ جائے اور وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ عورتیں پرائیویٹ پارٹ کی شیونگ کے لیے بلیڈ ریزر کا استعمال نہ کیا کریں، اس سے بال جلدی اور سخت آتے ہیں۔ پگھلے ہوئے مکھن کے ذریعے ایگزیما کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے کریلے کا جوس بہت ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر شیونگ کریم ختم ہو جائے تو صابن کو استعمال کر کے وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ اس سے جلد سخت ہوتی ہے۔ سگریٹ چھوڑنا ہو تو لیموں کا رس چکھتے رہیں، سگریٹ کی عادت دور ہو جاتی ہے۔ چیری کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بڑی الائچی چبانے سے قبض میں آرام ملتا ہے۔ جو خواتین تنگ کپڑے یا پاجامہ پہنتی ہیں ان میں کینسر کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ماہواری کے دوران کیلے کھانے سے متلی سے نجات مل جاتی ہے۔ پیلی اور ہری شملہ مرچ جھریوں کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ چائے کی چھلنی کی گھنٹی کاٹ کر اس کے گول حصے کو الگ کر لیں اور پھر اس پر دھاگا چڑھا کر موتی چسپاں کر لیں، زبردست کڑے بن جائیں گے۔ ڈبل روٹی کی سلائی پر سپر کارل چیز لگا کر ناشتے میں کھائیں، یہ سب سے طاقتور ناشتہ ہے۔ جامن کا شربت پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور انسان کو چست بناتا ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانا وزن میں کمی کا باعث کرنا ہے۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ کیلے کا استعمال شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا کم ہو جائے گا۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ پتی کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، اگر پانی کا رنگ براؤن ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو یہ مرچ ملاوٹ والی ہے۔ اگر ماں کا وزن حمل کے دوران بہت زیادہ بڑھ جائے
تو یہ لڑکی ہونے کی علامت ہے۔ اگر ماں کو سیدھی جانے پیٹ میں درد ہو تو بیٹا اور بائیں جانے درد ہو تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ اگر نمکین کھانے کا دل کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی امیزنگ کہانی کی جانب۔ میں صبح اٹھتی تو میرے کمرے میں سسر کا جوتا پڑا ہوتا اور میری جوتی سسر کے کمرے میں۔ ایسا پچھلے 10 دن سے ہو رہا تھا جب سے شوہر دبئی گیا تھا۔ گھر میں صرف میں اور میرے سسر تھے۔ مجھے تو شک ہونے لگا کہ سسر میرے ساتھ غلط کام تو نہیں کر رہا، کیونکہ محلے کی عورتیں بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ ایک رات میں جاگتی رہی اور سونے کا ناٹک کیا۔ رات کے 12 بجے تھے، سسر میرے کمرے میں آیا اور اس نے شادی کے 10 دن کے بعد ہی میرا شوہر دبئی چلا گیا۔ اب گھر میں اور میرے سسر ہی رہتے۔ ایک ہی گھر میں ایک مرد اور ایک عورت کا رہنا بڑا عجیب سا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا سسر بدکار ہے یا بد نظر رکھتا ہے، لیکن کسی زبان کو تو نہیں روکی جا سکتی۔ میں جب کسی ضرورت کے تحت باہر جاتی تو محلے کی عورتیں مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے میں کوئی گنہگار ہوں۔ میرے سسر میرے ابا کے دور کے رشتے دار تھے۔ میری ساس کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد سسر نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرا شوہر ارشد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی سے پہلے بھی وہ دبئی میں جاب کرتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا اور میں تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے کر جاؤں گا۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ ہماری شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی، جس میں دونوں خاندانوں کے گنتی کے چند رشتے داروں نے شرکت کی۔ ہمارا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ شادی سے پہلے میرے سسر کا ہمارے گھر آنا جانا رہتا۔ کئی بار تو ارشد بھی ہمارے گھر آ چکا تھا۔ ابا کو وہ بہت پسند تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سسر سے ذکر کیا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت اچھا اور فرما بردار ہے، اللہ ایسی نیک اولاد ہر کسی کو دے۔ شادی کی پہلی رات ارشد نے بتایا کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ تم مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے ابا سے کہا کہ وہ جا کر تمہارا ہاتھ مانگ لے۔ ابا مان گیا تھا۔ اسی طرح ہماری شادی ہو گئی۔ میرا سسر میرے باپ کی عمر کے برابر تھا۔ اس نے مجھے کبھی بری نظر نہیں ڈالی اور نہ ہی کبھی کسی بات پر مجھے ڈانٹا تھا۔ اس کا غصہ وقتی ہوتا، پھر وہ ویسا ہو جاتا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو شخص غصہ کر رہا تھا یہ وہی ہے۔ میں اس کی بہت عزت کرتی، اپنا باپ سمجھ کر اس کی خدمت کر رہی تھی۔ میں اسے ابا جی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ سسر کوئی کام نہیں کرتا تھا، سارا دن گھر میں پڑا چارپائی توڑتا۔ اس کے پاس پرانے زمانے کا ایک ریڈیو تھا جو رات گئے تک اس کے پاس ہوتا اور وہ اس پر پروگرام سنتا۔ ارشد ہر مہینے ایک معقول رقم سسر کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا، جس سے گھر کا گزر اوقات چلتا تھا۔ وہ میرے لیے الگ سے رقم بھیجتا، لیکن مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور شام کو تھکی ہاری اپنے کمرے میں آرام کرتی۔ ہر دوسرے دن واٹس ایپ پر ارشد سے بات ہو جاتی تھی۔ وہ سسر کے بارے میں بھی پوچھتا کہ اس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، وہ سارا دن کیا کرتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک سادہ اور صاف گوسی لڑکی تھی۔ لگی لپٹی باتیں کرنا مجھے نہیں آتا۔ میں ارشد کو بتا دیتی کہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہوتا ہے۔ جواب میں ارشد خاموش ہو جاتا۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے ساتھ ساتھ صبح کا ناشتہ اور 2 ٹائم کا کھانا بنانے سے میں تھک جاتی تھی۔ میں ہفتے میں ایک بار کپڑے دھونے کی مشین بھی لگاتی۔ اس دن بھی میں رات کو کام کرتے کرتے تھک گئی تو مجھے جلدی نیند آ گئی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے نہیں سوتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے سسر پر اعتماد تھا۔ میں اس کے بیٹے کی عزت اور امانت تھی۔ وہ کبھی بھی میری طرف بری نظر نہیں ڈالے گا۔ میں ہمیشہ گھوڑے بیچ کر سوتی، پھر صبح ہی میری آنکھ کھلتی تھی۔ ایک صبح میں اٹھی اور جوتی پہننے لگی تو بے اختیار چونک پڑی۔ میرے کمرے میں میرا جوتا نہیں موجود تھا، البتہ سسر کا جوتا موجود تھا۔ میں نے متعجب ہو کر سوچا کہ سسر کا جوتا میرے کمرے میں کیسے آ گیا اور میری جوتی کہاں گئی۔ میں سسر کا جوتا اٹھائے ننگے پیر چلتی ہوئی کمرے سے نکلی اور اپنی جوتی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، لیکن میری جوتی کہیں بھی نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو سسر کا جوتا تو اسے دے دوں۔ میں سسر کے کمرے میں گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری جوتی سسر کے کمرے میں پڑی تھی اور سسر صاحب ریڈیو کان سے لگائے مست ہو کر دنیا جہاں سے بے پرواہ خبریں لگائے سن رہا تھا۔ میں نے اس کا جوتا کچے فرش پر رکھتے ہوئے اسے آواز دی، ابا جی۔ جب سسر نے میری آواز نہ سنی تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، ریڈیو کان سے ہٹایا اور تعجب سے پوچھا،
کیا بات ہے بہو، خیر تو ہے؟ آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا، بندہ کب کس حال میں ہو کسی کو کیا پتا۔ مجھے اس کی بات پر شرمندگی ہوئی، اس نے ٹھیک کہا تھا، مجھے دروازہ کھٹکھٹا کر آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ابا جی میں تمہارا جوتا دینے آئی تھی، لیکن میری جوتی یہاں ہے، تمہارا جوتا میرے کمرے میں اور میری جوتی تمہارے کمرے میں کیسے آ گئی؟ سسر نے ریڈیو بستر پر رکھا اور اٹھ بیٹھا، پھر حیرت بھری نظروں سے چار پائی کے پاس پڑی پہلے سے میری جوتی کو دیکھا، پھر کہنے لگا بہو تمہاری جوتی میرے کمرے میں کیسے آ گئی؟ کہیں رات کو تو تم غلطی سے میرا جوتا تو نہیں پہن لیا تھا؟ میں نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا نہیں ابا جی، میں جب رات کو سونے کے لیے کمرے میں گئی تو میں نے اپنی جوتی ہی پہنی ہوئی تھی، صبح اٹھی تو تمہارا جوتا اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اپنی جوتی تمہارے کمرے میں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ سسر نے بات رفع دفع کرتے ہوئے کہا کہ اچھا بہو، ہو سکتا ہے میں نے رات کو بھول کر تمہاری جوتی پہن لی ہو۔ اچھا اب جلدی سے ناشتہ بنا دے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پھر میں نے باہر جانا ہے، میں نے اپنی جوتی پہنی اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ناشتہ بنانے کے دوران بھی میں اسی بات پر غور کرتی رہی تھی کہ میری جوتی سسر کے کمرے میں اور اس کا جوتا میرے کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے اپنی جوتی ہی اتاری تھی۔ ویسے بھی سسر کا پاؤں بہت بڑا تھا، اس کا جوتا تو میرے پیروں میں ہوتا تو میرے پیر کھیل رہے ہوتے۔ میرے پیر چھوٹے اور نرم و نازک تھے، میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی، اس لیے میں نے اس بات کو دماغ سے جھٹک دیا۔ سسر کو ناشتہ دینے کے بعد میں نے بھی ناشتہ کیا اور پھر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ کئی دنوں سے میں اماں کی طرف بھی نہیں گئی، اس لیے اس دن اماں سے ملنے کو بھی میرا دل کر رہا تھا۔ چنانچہ گھر کے کام کاج سے فراغت کے بعد میں اماں سے ملنے میکے چلی گئی۔ میں نے اماں سے آج ہونے والے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ خواہ مخواہ میں پریشان ہو جاتی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب ارشد دبئی چلا گیا تو اماں نے مجھے تنبیہ کی کہ رات کو ہوشیاری سے سویا کرنا، تمہارا سسر بے شک تمہارے باپ کی عمر کا ہے، لیکن وہ تیرے لیے غیر ہے اور مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ عزت کے لٹیروں کی آنکھوں کے سامنے جب پردہ پڑتا ہے تو وہ سب رشتے ناتے بھول جاتے ہیں۔ اس دن بھی اماں نے سسر کے حوالے سے پوچھا۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ میرا سسر بہت اچھا اور نیک ہے، وہ میرے کمرے میں نہیں آتا، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ آواز دے کر منگواتا ہے۔ اس کے باوجود اماں نے دوبارہ تاکید کرنا نہیں بھولی۔ 2-3 گھنٹے اماں کے پاس گزارنے کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی، دوپہر کا کھانا بنانا تھا۔ سسر ابھی تک گھر نہیں تھا۔ اس رات جب میں سوئی تو مجھے یاد تھا کہ میں اپنی جوتی ہی اتاری تھی، لیکن جب صبح اٹھی تو اپنی جوتی کی جگہ سسر کا جوتا دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سسر کا جوتا دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا، کہیں سسر میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، مجھے پریشان تو نہیں کر رہا۔ میں دوبارہ جوتا اٹھائے سسر کے کمرے کی طرف گئی تو وہ بھی میری جوتی اٹھائے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہنے لگا، بہو آج پھر تمہاری جوتی میرے کمرے میں تھی، تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ابا جی مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے کہ تمہارا جوتا میرے کمرے میں کیسے آ گیا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمارے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ سسر چونکا اور کہنے لگا، ہمارے ساتھ کون شرارت کرے گا؟ اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ شاید تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے، تم اپنی جوتی پہن کر میرے کمرے میں چھوڑ جاتی ہو اور میرا جوتا پہن لیتی ہو۔ کیا شادی سے پہلے بھی تمہیں نیند میں چلنے کی عادت تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ابا جی، مجھے نہ شادی سے پہلے نیند میں چلنے کی عادت تھی اور نہ ہی مجھے اب ہے۔ سسر نے اندازہ لگاتے ہوئے تشویش سے کہا، کہیں یہ کسی شرارتی جن کی شرارت تو نہ ہو؟ ہمارے گھر میں یقیناً کوئی شرارتی جن موجود ہے جو رات کو سوتے میں ہمارے جوتے بدل دیتا ہے۔ جن کا سن کر میرے وجود میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے جنات کے بارے میں اپنے باپ سے سنا ہوا تھا، کسی گھر میں شرارتی جن بھی موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی کسی کی چیز اٹھا کر کہیں اور رکھ دیتے ہیں اور کبھی غائب کر دیتے ہیں۔ جب بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے تو بعد میں وہی چیز اسے وہی مل جاتی ہے جہاں اس نے رکھی ہوتی ہے۔ سسر مجھے سوچتا چھوڑ کر اپنا جوتا پہن کر گھر سے باہر چلا گیا اور میں خوف زدہ سی ہو کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ رہ کر مجھے سسر کی بات پریشان کر رہی تھی۔ میرا دل ٹہل جاتا، بے اختیار ہو کر میں چاروں طرف دیکھتی، لیکن وہاں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سسر کی بات نے میرے دماغ پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ میں نے اس رات سونے سے پہلے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، جس کے باعث کمرے میں بہت زیادہ حبس ہو گیا تھا۔ جون کا مہینہ تھا اور سخت گرمی پڑ رہی تھی۔
جب حبس میں سونا مشکل ہو گیا تو میں نے صحن میں کھلنے والی کھڑکی کھول دی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے اور جن کے بارے میں سوچتی بالآخر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی. اگلی صبح بھی میرے لیے حیرت لیے منظر کھڑی تھی. میری جوتی غائب تھی اور سسر کا جوتا میرے کمرے میں موجود تھا. کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا, کھڑکی کھلی ہوئی تھی. سسر بھی بہت پریشان تھا. اب تو روز ایسا ہونے لگا. مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی. سسر کہتا کہ نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہو. میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں جن ہے. جنات ونات کوئی نہیں, بس تمہارا وہم ہے. تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے. تم ہی جوتا بدل کر جاتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ جوتے کیسے بدل جاتی ہیں. سسر کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا. جوتوں کی تبدیلی کو 10 روز گزر گئے اور میری پریشانی کسی صورت بھی کم نہیں ہوئی. میں نے ایک رات ارشد سے بات کی, اس بارے میں ذکر کیا تو وہ ہنس دیا اور کہتا تھا کہ ابا جی ٹھیک کہتے ہیں, تمہارا وہم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر کا دھوکہ ہو یا پھر تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہو. میں واپس آؤں گا تو پہلے تمہارے وہم کا علاج کراؤں گا. میں نے منہ بنا لیا کہ ارشد نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا. ایک دن سسر باہر گیا اور مجھے ہانڈی پکانے کے لیے ٹماٹروں کی ضرورت تھی. میں نے زیادہ روڑی اور ٹماٹر لینے قریبی سبزی کی دکان پر چلی گئی. وہاں محلے کی عورتیں بھی موجود تھی جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی. پھر ایک عورت نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگی, سکینہ تجھے شرم نہیں آتی کیا؟ تُو نے خدا کا جواب نہیں دینا؟ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ عورت کس بارے میں بات کر رہی تھی. میں نے پوچھا, خالہ کیا بات ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ تم مجھے تشویش کر رہی ہو؟ عورت نے پہلے مجھے سر سے پیر تک دیکھا, پھر میری جوتی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی, گاؤں والوں کو تیرے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے. بہت جلد گاؤں کے بڑے پولیس کو لے کر تیرے گھر آئیں گے, تجھے پتہ چل جائے گا. بڑی آئی میسنی. اس عورت کی بات میرے پلے نہیں پڑی تھی. میں نے کہا کہ خالہ بتاؤ تو صحیح, آخر ہوا کیا ہے؟ گاؤں کے بڑے پولیس کو لے کر میرے گھر کیوں آئیں گے؟ وہ منہ بنا کر طنزیہ کہنے لگی, تو ایسے بن رہی ہے جیسے تجھے اپنے کرتوتوں کا علم بھی نہ ہو. میں تجھے بتاتی ہوں, گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تو راتوں کو لوگوں کے گھروں میں چوری کرتی ہے. عورت کی بات سن کر تو مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی. میرا وجود بے جان ہونے لگا. میں نے کلاتے ہوئے کہا, خالہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں چوری کیوں کروں گی؟ کیا میں تجھے چور لگتی ہوں؟ پہلے میں نے کبھی چوری کی ہے جو میں اب کروں گی؟ کیا میں نے پہلے کبھی چوری کی ہے جو میں اب کروں گی؟ عورت طنزیہ ہنسنے لگی. کیا کبھی چور بھی کہتا ہے کہ میں چور ہوں؟ کھوجی نے پتہ لگایا ہے کہ تو ہی گاؤں میں چوری کرتی پھر رہی ہے. وہ عورت تو چلی گئی لیکن میں پریشان ہو گئی. میں نے کب چوریاں کی تھی کہ کھوجی نے میرا سراغ لگایا ہے؟ میں گھر چلی گئی اور میں نے ارشد سے رابطہ کیا لیکن اس کا واٹس ایپ بند تھا. میں نے اسے وائس میسج کر کے ساری بات بتا دی. دوپہر کو سسر گھر آیا تو اس نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا. میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی. اس نے مجھے تسلی دی کہ بہو پریشان نہ ہو, اللہ بہتری کرے گا. گاؤں والوں اور پولیس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جو تمہیں چور ثابت کر سکے. سسر کی بات سن کر مجھے اس پر شک ہونے لگا. راتوں کو جوتیوں کا بدل جانا کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا تھا. یقیناً اس میں میرے سسر کا ہاتھ ہے. میں نے سسر کی اصلیت جاننے کا فیصلہ کیا. ایک رات میں نے ناٹک کرنے کا فیصلہ کیا. رات کو میں بستر پر لیٹ گئی. میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا. میں بظاہر تو سو رہی تھی لیکن میں جاگ رہی تھی. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ہے جو میری جوتی لے کر جاتا ہے اور سسر کی جوتی میرے کمرے میں رکھ جاتا ہے. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اگر سسر کو معلوم ہو گیا کہ میں جاگ رہی ہوں تو گڑبڑ ہو جائے گی. جس محلے میں ہم رہتے تھے اس محلے میں میرا سسر اور شوہر ارشد کچھ عرصے پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے. پہلے وہ کسی اور محلے میں رہتے. میرے سسر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک عادی چور ہے. جوانی میں اس نے جرائم پیشہ دوستوں کے ساتھ مل کر بہت گھروں میں چوریاں کی اور وہ جوانی میں بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا. کئی بار اس نے جیل کی ہوا بھی کھائی تھی لیکن پھر کسی نہ کسی طرح جیل سے رہا ہو ہی جاتا. اس کی چوری کی عادت نہیں گئی. محلے کے لوگ اس سے تنگ آئے. انہوں نے میرے سسر کو محلے سے نکال دیا. اس نے مکان فروخت کر کے دوسرے گاؤں میں گھر لے لیا تھا. ارشد کو باپ کے کرتوتوں کا علم تھا. اس نے کئی بار اسے سمجھایا تھا کہ وہ چوریاں کرنا چھوڑ دے, میں خود تمہیں کما کر کھلاؤں گا. سسر نے چوریاں کرنا چھوڑ دی لیکن نہ جانے کیوں میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ گاؤں میں جتنی بھی چوریاں ہو رہی ہیں ان میں سسر ملوث تھا. میں مسلسل جاگتے ہوئے تھک گئی. نیند بھی غلبہ پانے لگی. اپنی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن میں خود کو زبردستی جگائے رکھتی تھی. رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور جب مجھے ہلکی ہلکی چاپ سنائی تھی تو میری نیند فوراً اڑن چھو ہو گئی. میرے وجود میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی. کوئی دبے قدموں سے چلتا ہوا میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا. کچھ ہی دیر کے بعد جب کمرے میں داخل ہوا تو میں نے میچھی میچھی آنکھوں سے دیکھا تو میرے اوسان خطا ہوئے.
میرے کمرے میں آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر تھا۔ وہ چوروں کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے میرے بستر کے پاس آ کر میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا کہ میں جاگ رہی ہوں یا میں سو گئی۔ جب اسے تسلی ہوئی کہ میں تو سو رہی ہوں، اس نے اپنا جوتا اتار کر میرے بستر کے قریب رکھا اور میری جوتی پہن کر الٹے قدموں کمرے سے چلا گیا۔ میرے وجود میں لرزاہٹ طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر اٹھی اور دروازے کی چوکھٹ سے دیکھا۔ سسر دبے قدموں سے چلتا ہوا گھر سے باہر جا رہا تھا۔ غصے کی ایک شدید لہر میرے وجود میں سرایت کر کے میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ میرا سسر ہی میری جوتی پہن کر چوریاں کرنے جاتا۔ کھوجی نے جس جوتی کی مدد سے میری نشاندہی کی تھی وہ میری ہی تھی۔ اب مجھے اس عورت کی باتیں یاد آ گئی۔ میرے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر چور نکلے گا۔ چوریاں سسر کر رہا تھا اور نام میرا آ رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر پولیس کو فون کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، جب ایک عمر رسیدہ آدمی زنانہ جوتی پہن کر چوری کرنے گھر سے نکلا ہے، اس نے آسمانی رنگ کی قمیض اور سفید رنگ کی دھوتی پہنی ہوئی ہے۔ پولیس نے فوری طور پر پہنچ کر میرے سسر کو پکڑ لیا اور اسے ہمارے گھر لے آئی۔ پولیس کے ساتھ گاؤں کے کچھ معزز لوگ بھی تھے جو غصے میں تھے۔ سسر کے پیروں میں میری جوتی تھی اور وہ مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ انسپکٹر نے سسر سے پوچھا کہ بابا جی، تجھے اپنی عمر کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ جب تو پکڑا جائے گا تو تیری گاؤں میں کتنی بے عزتی ہوگی۔ تو اپنی بہو کی جوتی پہن کر کیوں چوری کرتا ہے؟ آخر اس میں کیا راز ہے؟ سسر کہنے لگا کہ میں چوری کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر میں کسی دن چوری نہ کروں تو مجھے بالکل سکون نہیں ملتا۔ تم نے دیکھا نہیں، میں امیروں کے گھر میں چوری کیا کرتا تھا۔ میں غریبوں کو کچھ نہیں کہتا، یہ وہ امیر لوگ ہیں جو غریبوں کا حق مارتے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی چھین لیتے ہیں۔ ان کے بچے تو ٹھنڈے کمرے میں سوتے ہیں، لیکن غریب کے بچے گرمی اور مچھروں سے لڑتے ہوئے گزارتے ہیں۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، میری عمر 8 سال تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم ایک جگیردار کے پاس ملازمت کرتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے، ہم سے زیادہ وہ اپنے کتوں کو کھلاتا اور پلاتا۔ کوئی غریب آتا تو اسے وہ دہتکار دیتا۔ ایک دن اس جاگیردار نے میرے باپ سے پیسہ چھین کر اسے بھگا دیا اور ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے اسی دن ہی عہد کر لیا تھا کہ میں نہ امیر لوگوں کے گھر چوری کیا کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اس لیے میں نے چوریاں کرنا شروع کی۔ میں نے ان بیوہ عورتوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے جن کا کوئی کمانے والا نہیں اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ امیر لوگوں کے گھر چوری کرنے سے مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ میں جانتا تھا کہ میں اگر جوتا پہن کر چوری کرنے گیا تو گھر کی مدد سے پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں جوتی پہن کر چوری کیا کرتا تھا، تاکہ اگر کھوجی کھرے کی مدد سے چور کو پکڑنے کی کوشش بھی کریں تو وہ نہیں پکڑ سکے گا، کیونکہ زنانہ جوتیوں کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ پولیس میرے سسر کو لے گئی اور حوالات میں بند کر دیا۔ بعد میں عدالت میں اس پر مقدمہ چلا اور 6 مہینے کی سزا ہوئی۔ میں نے ارشد کو ساری بات بتا دی۔ وہ پریشان اور شرمندہ ہو گیا۔ محلے کی عورتوں نے بھی آ کر مجھ سے معافیا مانگی اور وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھتی اور مجھے ہی چور سمجھتی تھی۔ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ میں نے اللہ سے سسر کے لیے ہدایت کی دعا مانگی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار غلط تھا۔ 6 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ سسر کی رہائی سے 1 ہفتہ پہلے ہی ارشد بھی چھٹیاں لے کر دبئی واپس پاکستان آ گیا۔ سسر نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، بلکہ حق حلال کی کمائی سے غریبوں کی مدد کیا کرے گا۔ اس کے بعد ہم تینوں ہنسی خوشی رہنے لگے، کیونکہ ارشد دبئی میں نوکری چھوڑ آیا تھا۔ اس نے شہر میں اپنا بزنس شروع کر دیا تھا۔